السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی گاؤں میں ایک بیوہ عورت اپنے بچے کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ ایک اکیلی جانے کتنے گھروں کو صاف کر کے اپنے بیٹے کو پڑھاتی تھی، اس کا کھانے پینے کا خرچہ اٹھاتی تھی، کتنے ہی لوگوں کی ڈانٹ برداشت کرتی، کتنی ہی بیگمات اسے دیر سے آنے پر ڈانٹتی، لیکن وہ چپ چاپ اپنے آنسوؤں کو پی جاتی۔ بیگمات کے پرانے کپڑوں سے عیدیں مناتی رہی۔ وقت گزرتا گیا اور اس کا بیٹا جوان ہو گیا، اچھی نوکری مل گئی، دولت کی ریل پیل ہو گئی، بیٹے کی شادی اونچے گھر میں ہو گئی۔ جوں جوں گھر بڑا ہوتا گیا، بیٹا ماں سے دور ہوتا گیا۔ بیٹے کی زندگی تو یکسر بدل گئی، لیکن نہ بدلی بیچاری ماں کی زندگی۔ پہلے وہ دوسروں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اب اپنے بیٹے کے گھر میں صفائی ستھرائی اس کے ذمے تھی۔ سارا دن گھر کام، کپڑے دھونا، گھر کی صفائی، کچن کے برتن، سب ماں کی ذمہ داری تھی۔ گھر کے کونے میں گھر کے کباڑ کے ساتھ ماں کی ٹوٹی ہوئی چارپائی اور پرانا کمبل تھا۔ ماں کے لیے بیٹا کبھی ماں کے پاس آتا تو ماضی کی غریبی اور قسمپری کے طعنے دینے کے سوا اور کوئی بات نہ کرتا۔ سردی اپنے عروج پر تھی، پھٹا کمبل بوڑھی ماں کو سردی سے بچا نہیں پاتا تھا۔ وہ سوچتی کہ بیٹے سے کہوں، بیٹا مجھے نیا کمبل لے دو۔ جانے کتنی مرتبہ وہ یہ سوچ کر دروازے سے واپس لوٹ جاتی، پتہ نہیں میرا بیٹا پریشان نہ ہو، اس پر بوجھ نہ پڑے، مگر بلا کی سردی نے ایک دن اسے مجبور کر دیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آخر کہہ ہی دیا کہ بیٹا سردی بہت ہے اور میں بہت بوڑھی ہو گئی ہوں، پھٹا ہوا کمبل سردی نہیں روکتا، مجھے نیا کمبل لے دو۔ بیٹا بس پھر کیا تھا، جیسے بیٹا تو لڑائی کے انتظار میں ہی تھا۔ بیگم سے مخاطب ہوا، دیکھو بیگم، میری ماں کو کتنا خیال ہے ہمارا، تیری شال پچھلی سردیوں والی ہے، بیٹے کی جرسی اور سویٹر لینا ہے، میرے لیے کوٹ لینا ہے، ہم لوگ باہر جاتے ہیں، یہ گھر میں رہتی ہیں، انہیں پھر بھی چیزوں کی ضرورت ہے۔ امی گزارا کرو، ابھی حالات اچھے نہیں ہیں، آپ کو نیا کمبل لے کے دیا جائے، گزارا کرو، اگلی سردی میں لے دوں گا۔ ماں چپ چاپ چلی گئی اور پرانے کمبل اور ٹوٹی چارپائی پر لیٹ گئی۔ سردی نے بوڑھی ماں پر ایسے حملہ کیا کہ ٹھٹھرتی کانپتی بیچاری اللہ کو پیاری ہو گئی۔ ساری زندگی دکھوں سے لڑنے والی سردی سے نہ لڑ پائی اور زندگی کی بازی ہار گئی۔ صبح جب بیٹے کو علم ہوا تو اس نے جیسے خزانے کھول دیے، لاکھوں کا خرچہ کیا۔ لوگ اش اش کر اٹھے کہ دیکھو کتنی محبت کرتا ہے بیٹا ماں سے، ماں کے مرنے کے بعد بھی لاکھوں کا خرچہ کیا ہے۔ اسی لیے خدا را ماں باپ کی ان کی زندگی میں قدر کیجیے۔ اگر ہم ان کی زندگی میں قدر نہیں کر رہے، بعد میں لوگوں کو دکھاوے کے لیے خرچہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے یہاں ایسے خرچے کا کوئی بھی مول نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔